بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ان دنوں اخبارات میں متواتر یہ آ رہا ہے، روس لینڈ نے یوکرین میں تھرموبیرک ہتھیار یعنی کہ ویکیوم بم کا استعمال کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں امریکہ میں یوکرین کے سفیر نے روس پر یہ الزام لگایا، جنگ کے دنوں میں روس نے تھرموبیرک ہتھیار یا ویکیوم بم کا استعمال کیا۔ دوستو، روس پر یہ بھی الزام انہوں نے لگایا کہ پیر کو پچھلے منڈے کو یوکرین کے علاقے سمی میں تباہ کیے جانے والی آئل ریفائنری پر تھرموبیرک یا ویکیوم بم سے دھماکے کیے گئے۔ دوستو، ابھی تک اس بات کا آزادانہ طور پر خبر کی تصدیق نہ ہو سکی۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یوکرین جنگ میں کلسٹر بم بھی استعمال کیے گئے۔ یوں دنیا کے بیشتر ملکوں نے کلسٹر بم کو ممنوع قرار دیا ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے روس پر یہ الزام لگایا۔ اس نے شمال مشرقی یوکرین کے ایک کنڈرگارٹن کے اوپر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ دوستو، آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے تھرموبیرک ہتھیار یا ویکیوم بم کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ اس ماحول سے آکسیجن ختم کر کے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بڑھا کر ایسا دھماکہ کرتا ہے۔ وہ آدمی ایٹم بم کے بعد یہ دوسرا ہتھیار ہے جو ایٹم بم کی تباہیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس نوعیت کے ہتھیاروں پر اور اس کے استعمال پر وسیع اور عریض پیمانے پر مذمتیں کرتی رہی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہتھیار ہے کیا؟ یہ ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ روس کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کے بعد سب سے طاقتور ہتھیار یہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ویکیوم بم اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ آئیے دوستو، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویکیوم بم جنہیں تھرموبیرک کے دھماکے سے بھی کہا جاتا ہے، یہ 2 سطحوں یا 2 حصوں پر کام کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پہلا حصہ دھماکے سے بننے والا وہ بارود کا بادل جو عمارتوں ارد گرد کی چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، جبکہ اس دوسرے حصے میں اس بارود کے بادل میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں جو اس کے چاروں طرف کی فضا سے آکسیجن اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جس کے بعد ایک انتہائی زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دوستو، جسٹن برونک کا کہنا ہے، عام دھماکہ خیز بم میں 30% تیل یا بارود اور 70% آکسائڈز ہوتا ہے، جبکہ تھرموبیرک بم یا ویکیوم بم میں سب سے زیادہ بارود اور تیل ہوتا ہے، اور وہ اس دھماکے کے لیے تخصیص کا عمل فضا میں موجود آکسیجن کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لہذا یہ بہت طاقتور جنگی ہتھیار ہے۔ دوستو، آئیے آپ کو یہ بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔
میرے عزیز دوستو، جب بم کے دھماکے کے وقت بننے والا درجہ حرارت اور دباؤ کے اثرات بہت سنگین خوفناک ہوتے ہیں۔ ابتدائی دھماکے کی زد میں آنے والا کوئی بھی شخص بہت زیادہ درجہ حرارت کے باعث فوری طور پر ہوا میں بھاپ بن کر غائب ہو سکتا ہے، یعنی انسانی وجود کو یہ بم مکمل طور پر غائب کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے حصے کے دھماکے میں پیدا ہونے والی آواز کی دمک اور فضا میں دباؤ سے چاروں طرف نشانہ بننے والوں کو شدید اندرونی چوٹیں اور زخم آ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک ماہر بورنک کا کہنا ہے، اس بم میں پیدا ہونے والا انتہائی طاقتور زوردار دھماکے کے باعث اس کی زد میں آنے والوں جسمانی اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جسم کے اندر پھیپھڑے تک پھٹ جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے، دھماکے اور جھٹکے کی یہ لہر تنگ جگہوں پر بہت تیزی کے ساتھ اور طاقتور انداز میں پھیلتا ہے، اور اس لیے یہ ایسے افراد جو تہہ خانوں، غاروں، زیر زمین بنکروں میں چھپے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہم ہزاروں سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت بھی بڑھا دیتے ہیں اور خوفناک طریقے سے انسانی جسم کو جھلسانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یوکرین میں اس کے استعمال کیے جانے کے کیا ثبوت ہیں۔ یوکرین میں روس کی جانب سے ویکیوم بم کا استعمال کرنے کا دعویٰ مختلف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ماہرین نے تحقیقات کرنے کی کوشش کی۔ فی الحال ابھی یہ یوکرین کے حکام کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ یہ روس نے ویکیوم بم کا یوکرین میں استعمال کیا، اور مزید اس کا کہنا تھا روس یوکرین پر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے نشریاتی چینل CNN کے رپورٹر کی جانب سے یوکرین کی سرحد کے قریب بنائی گئی فوٹوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ TOS-1 کے متعدد راکٹ لانچروں کو روسی شہر کے سرحد کے اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ یوں بھی سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی غیر تصدیق شدہ ویڈیو چل رہی ہیں جن میں TOS-9 کو یوکرین کی دیگر سرحدوں کے علاقوں میں بھی پہنچایا جا رہا ہے، اور ٹویٹر پر بھی موجود تمام تصدیق شدہ ویڈیوز میں ویکیوم بم کے دھماکے اور استعمال کرنے کے دعوے کیے گئے۔ دوستو، آئیے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ویکیوم بم یا تھرمو بیرک ہتھیار یوکرین سے پہلے کہاں استعمال کیا گیا۔ یہ 1960 کی دہائی میں روس اور مغربی ممالک ان ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کی جنگ کے درمیان القاعدہ کے جنگجوؤں اور اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے پہاڑوں پر بنے ہوئے ٹھکانوں پر ان ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور اسی طرح 2000 میں روس نے بھی چچینیا میں اس بم کا استعمال کیا اور اس کی خبریں آتی رہیں، اور انسانی حقوق نے بھی روس کی جانب سے ویکیوم بم استعمال کرنے کی مذمت کی۔ دوستو، حال ہی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے روس اور شامی حکومت نے اکثریت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں تھرمو بیرک ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور یوں بھی شام ایک ایسا خطہ تھا یہاں روس نے اپنے جدید ٹیکنالوجی والے
हथियार इस्तेमाल किए। दोस्तों, आगे इस नोयत के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के शहरी इलाकों में किया गया, जैसा कि चचीनिया में किए जाने की खबरें हैं। तो फिर मेरे अजीज दोस्तों, दिल थाम कर बैठे कि यूक्रेन के शहरी इलाकों में कहीं से कहीं बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हमने आपको थर्मो बैरक हथियार या वैक्यूम बम के बारे में मालूमात फराहम की, जो आजकल मीडिया के ऊपर मुतवातर आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये भी प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना ज़रा ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें। और मेरे दोस्तों, जाते जाते बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा ताज़ा वीडियो आप तक पहुंची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।